السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں حاضر ہوں آج آپ کے ساتھ زندگی ایک راز تھی ناول کی ایپیسوڈ 2 لے کر۔ شروع کرنے سے پہلے تو یہاں پہ میں رائٹر کا انسٹاگرام پیج مینشن کر رہی ہوں۔ یہ مس امن وحید کا انسٹاگرام پیج ہے۔ مزید ناول کے اپڈیٹس کے لیے آپ انہیں میسیج کر سکتے ہیں۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ 10 منزلہ آفس کی شاندار عمارت اس سڑک سے گزرتے ہر شخص کی ایک رشک بھری نگاہ کا مرکز ضرور بنتی تھی۔ افندی ٹیکسٹائل انڈسٹریز میں کام کرنا، یہاں پر جاب حاصل کرنا ہر کسی کا خواب تھا، مگر یہ آسان نہ تھا۔ افندی انڈسٹریز کا نام پچھلے 30 سالوں سے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ ان کا بزنس پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں پھیلا ہوا تھا۔ آج اس عمارت کے 5ویں فلور پر موجود سب سے شاندار آفس، جو کہ یہاں کے مالک رحمان افندی کا تھا، اس میں غیر معمولی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ رحمان صاحب سیاہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے۔ ان کی شخصیت میں موجود ٹھہراؤ اور وجاہت سامنے والے کو اپنے رعب و دبدبے میں لانے کے لیے کافی ہوتی تھی۔ ان کے ٹیبل کے دائیں بائیں جانب 3 کرسیاں اور بھی موجود تھیں، جن پر ان کے تینوں بیٹے براجمان تھے۔ ان کا مینیجر ہاتھ میں 3-4 فائلز تھامے مؤدب سا ان کے سامنے کھڑا تھا، اور اس کے ساتھ 2 آدمی سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑے اپنے پکڑے جانے پر جی بھر کر شرمندہ تھے۔ میں اپنا فیصلہ سنا چکا ہوں، نیچے پولیس آ چکی ہے، ان دونوں کو پولیس کے حوالے کر کے باقی کی کارروائی کی جائے گی، اور اس انڈسٹریز کا پرسنل ڈیٹا ہمارے مخالفین کو دینے پر ان کے ساتھ کسی طرح کی رعایت نہیں ہونی چاہیے۔ رحمان صاحب نے چہرے پر گہری سنجیدگی لیے ایک نفرت بھری نگاہ اپنے سامنے کھڑے ان دونوں آدمیوں پر ڈالتے ہوئے کہا، جو کہ ان کے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں پچھلے 5 سالوں سے کام کر رہے تھے۔ سر پلیز ہمیں ایک چانس دے دیں، ہم نے کچھ نہیں کیا، ہمیں پھنسایا جا رہا ہے، یہ سب ہمارے خلاف سازش ہے۔ ان میں سے ایک آدمی لجاجت سے بولتا ہوا ان کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا تھا۔ جو بھی تھا اس نے انہیں دھوکہ تو دیا تھا، مگر وہ اپنی بقایا زندگی جیل میں نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ رحمان صاحب نے اس کی منت کرنے پر غصہ و جلال بھری نگاہ اس پر ڈال کر اپنی نظریں اس کے چہرے سے پھیر لی تھی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ مزید اس کی بکواس نہیں سننا چاہتے۔ آستین کے سانپوں کو ہمارا خاندان موقع پر ہی کچل دینے کا قائل ہے۔ تمہیں پولیس کے حوالے کر رہے ہیں، جہاں پر ایک بار پھر سے دوبارہ انکوائری ہوگی۔ اپنی بے گناہی اب تم کورٹ میں ثابت کرنا۔ لے جائیں ان غداروں کا مینیجر صاحب، اب ان کا باقی کا حساب ہمارا لائر دیکھے گا۔ برہان صاحب نے اسپاٹ چہرے سے ان دونوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہوئے مینیجر سے کہا، اور روم میں لگی بیل کا بٹن دبایا، جس سے فوری طور پر باہر کھڑے باوردی گارڈز اندر داخل ہوئے تھے اور ان دونوں کو کھینچتے ہوئے آفس سے باہر لے گئے۔ مینیجر شاہد صاحب بھی ان کے پیچھے ہی آفس سے باہر نکلے تھے۔ ان کے جانے کے بعد شہزاد صاحب اور طلال صاحب نے ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے اپنے بابا جان کو دیکھا تھا، جن کے چہرے پر بلا کی سنجیدگی رقم تھی۔ انہیں وہ یہاں موجود نہ لگے۔ ان دونوں نے متفکری سے برہان صاحب کی جانب دیکھا اور انہیں بابا جان سے بات کرنے کا اشارہ کیا۔ آپ بے فکر رہیں بابا جان، کل میں اور شہزاد ایک دفعہ پھر سے اس انڈسٹری میں کام کرتے سب امپلائیز کی انکوائری دیکھیں گے، تاکہ دوبارہ کوئی ہمیں دھوکہ نہ دے سکے۔ ان کے ڈیٹا لیک کرنے سے جو ہمیں لاس ہوا ہے، اس کی بہت جلد ہم بھرپائی کر لیں گے۔ برہان صاحب نے انہیں پرسکون کرنا چاہا، جس پر بابا جان جیسے گہری سوچ سے باہر آئے ہوں۔ انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے برہان۔ ہماری کمپنی کی طرف سے دی گئی ساری آسائشیں ان سے واپس ضبط کر لو، تاکہ ہمارے ساتھ دھوکہ کرنے کا انجام سب کو معلوم ہو جائے۔ برسوں پہلے ہم ایک دھوکہ کھا کر اپنا سب کچھ گنوا چکے ہیں۔ اب مزید میں کسی کو ہماری عزت اور ساکھ کے ساتھ کھیلنے کا موقع نہیں دینا چاہتا۔ رحمان صاحب نے منجمد کر دینے والے سرد لہجے میں انہیں اپنا حکم سنایا، جس پر وہ تینوں ہی ایک پل کو ماضی میں ہوئے اپنے نقصان پر دل محسوس کر رہ گئے۔ جو آپ کا حکم بابا جان، وہ تینوں ہی ایک ساتھ فرمانبرداری سے بولے تھے۔ رحمان صاحب اپنی بات کہہ کر آفس سے باہر نکل گئے۔ طلال صاحب بھی ان کے اٹھتے ہی ان کے پیچھے باہر کی جانب بڑھے تھے۔ ان کی میٹنگ کا وقت ہو گیا تھا، جس میں انہیں طلال صاحب کے ساتھ جانا تھا۔ ان کے جاتے ہی شہزاد اور برہان صاحب بھی اپنے اپنے آفسز کی طرف بڑھ گئے۔ آفس میں ہوئے آج کے واقعے نے ان سب کو الرٹ کر دیا تھا، کیونکہ یہ بات ان کے کانٹریکٹ میں بھی شامل تھی کہ کسی بھی قسم کا دھوکہ یا فراڈ کرنے کی صورت میں جو بھی انجام ہوگا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ رحمان یوسف افندی کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان کو اپنے باپ دادا کا چلتا ہوا کاروبار وراثت میں ملا تھا، جس پر انہوں نے بھی اپنی جوانی میں محنت کر کے اسے مزید بلندیوں تک پہنچایا تھا۔ ان کی بیوی مقدس بیگم بہت نیک اور زمانے کی چالاکیوں سے دور،
سیدھی سادی خاتون تھی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، جن میں سب سے بڑے برہان صاحب اور ان کی بیوی فوزیہ تھی، دوسرے نمبر پر شہزاد صاحب اور ان کی بیوی عائلہ تھی، تیسرے نمبر پر طلال صاحب اور ان کی بیوی عالیہ تھی، چوتھے نمبر پر ان کا سب سے چھوٹا اور لاڈلا بیٹا کبیر تھا، جو اب اس دنیا میں نہیں تھا۔ برہان صاحب اور شہزاد صاحب کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ مقدس بیگم کو ان دونوں کی اولادیں دیکھنے کا بہت ارمان تھا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ برہان صاحب اور شہزاد صاحب کی شادیاں ایک ساتھ ہوئی تھیں۔ عائلہ بیگم اور فوزیہ بیگم اپنی شادی کے 10 سال گزرنے کے بعد بھی اس نعمت سے مرحومی کو اللہ کی رضا سمجھ کر خاموش ہو گئی تھی۔ طلال صاحب کے ہاں ان کی شادی کے 5 سال بعد جب میثم پیدا ہوا تو جیسے اس گھر میں بہار آ گئی ہو۔ میثم طلال افندی نے اس دنیا میں جب آنکھ کھولی تو اپنے اطراف بے تحاشا محبت کرنے والے لوگوں کو پایا۔ وہ ان کے گھر کی واحد خوشی تھا، اکلوتا بچہ تھا جس میں گھر کے ایک ایک فرد کی جان قید تھی۔ رحمان صاحب اور مقدس بیگم کی دن رات اللہ سے مانگی گئی دعاؤں کا ثمر تھا، ان کے خاندان کا اکلوتا وارث۔ عالیہ نے اس کے پیدا ہونے پر اسے فوزیہ اور عائلہ بیگم کی گود میں ڈالا تھا کہ یہ آج سے انہی کا بیٹا ہے، جس پر کب سے اولاد کے لیے ترستی وہ دونوں پھوٹ پھوٹ کر روئی تھیں۔ برہان صاحب اور شہزاد صاحب کی آنکھیں بھی نم ہوئی تھیں۔ طلال صاحب نے اپنے بھائیوں کو گلے لگاتے ہوئے انہیں اپنی خوشیوں میں شریک کیا تھا۔ میثم اس دنیا میں ان کے زخموں کی مرہم بن کر آیا تھا۔ اس کے آتے ہی گھر میں رونق سی بھر گئی تھی۔ اس گھر سے مایوسی کے بادل چھٹ گئے تھے۔ میثم کی آمد نے اس گھر کے ہر فرد میں جیسے زندگی کی امنگ پیدا کر دی تھی۔ رحمان صاحب کے بیٹوں اور بہوؤں میں بہت پیار تھا، جس نے ان کے گھر کو جنت بنا دیا۔ میثم اکلوتا ہونے کی وجہ سے ہمیشہ ہر کسی کی توجہ کا مرکز رہا تھا۔ میثم 9 سال کا تھا جب کبیر کی موت ہوئی۔ کبیر کی موت کا صدمہ مقدس بیگم برداشت نہیں کر پائی تھی، اس لیے ان کی موت کے 1 مہینے بعد ہی خود بھی خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس گھر سے ان 2 لوگوں کے چلے جانے کے بعد افندی خاندان ہل کر رہ گیا تھا۔ جس قدر ضبط اور حوصلے سے رحمان صاحب نے خود کو اور اپنے خاندان کو سنبھالا تھا، یہ ان کی برداشت اور بہادری کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ان کی روح پر بے شمار زخم تھے، جبکہ وہ اپنے باقی بچوں کے لیے چٹان بن کر کھڑے تھے۔ انہیں دوبارہ سنبھالنے میں سب سے زیادہ ہاتھ میثم کا تھا، اور سچ تو یہ تھا کہ رحمان صاحب کی جان اب اپنے خاندان کے وارث میں اٹکی ہوئی تھی، جسے دیکھ کر وہ جیتے تھے اور اس کی ذرا سی تکلیف پر وہ پورا شہر ہلانے کی طاقت رکھتے تھے۔ تم یہاں بیٹھی ہو اور میں تمہیں پوری لائبریری میں ڈھونڈ رہی تھی۔ فاریہ اسے ویٹنگ ایریا میں تنہا بیٹھے دیکھ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے اس کی توجہ اپنی جانب مبذول کرواتی ہوئی بولی، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی؟ علیزہ نے ہنوز یکٹک سامنے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ فاریہ نے اس کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا جہاں پر کالج کے باہر کا منظر نظر آتا تھا۔ بہت سے لوگ موٹر سائیکلوں اور گاڑیوں پر لڑکیوں کو لینے آئے ہوئے تھے، کوئی کسی کا باپ تھا، بھائی تھا یا پھر کزن۔ علیزہ کی ڈارک براؤن آنکھوں میں بے پناہ اداسی تھی۔ فاریہ کو اس کی اداسی کا سبب جان کر اس پر ترس آیا تھا۔ ایک وہی تو تھی اس پورے کالج میں جو اس کے بارے میں سب سے زیادہ جانتی تھی۔ میں نے تمہارے لیے ایک جگہ ٹیوشن کی بات کی ہے، 3 بچوں کو پڑھانا ہے، ایک 7 میں ہے، ایک 5 میں اور ایک کلاس 2 کا بچہ ہے۔ مہینے کے 20,000 دیں گے، ٹائمنگ بھی دوپہر کی ہے، تم چاہو تو کالج سے واپسی پر ہی ان کے گھر جا سکتی ہو، صرف 3 گھنٹے کے لیے پڑھانا ہے۔ فاریہ نے اسے پرجوشی سے بتایا تھا۔ اسے لگا اس کی یہ مدد اس کے لیے مددگار ثابت ہوگی۔ فاریہ اس کی سینئر تھی اور اس کے محلے میں ہی رہتی تھی، تبھی علیزہ کے گھر کے حالات سے اسے چھپے ہوئے نہیں تھے۔ ہوم ٹیوشن پڑھانے سے مما نے سختی سے منع کیا ہے، اس لیے میں نہیں جا سکتی، علیزہ نے اپنی نگاہیں سامنے سے ہٹاتے ہوئے اپنے سر پر لی چادر درست کرتے ہوئے بتایا۔ پوائنٹ پر بھی بس آنے میں 10 منٹ باقی تھے، اسی لیے وہ سڑک پر انتظار کرنے کے بجائے یہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ تو پھر تمہارے گھر تو بچے پڑھنے آنے سے رہے، کیسے مینیج کرو گی اپنی اسٹڈیز کے خرچے؟ فاریہ نے اس کے انکار پر سنجیدگی سے پوچھا، جس پر علیزہ نے سادگی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ اس کی کان سی براؤن آنکھوں پر دل دہلا دینے والی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ میں سب جانتی ہوں، لیکن میں بے بس ہوں۔ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کیا ہے میں نے، پرنسپل میم کہہ رہی تھی 1 مہینے تک کا وقت لگ سکتا ہے میری درخواست کو ڈائریکٹر تک پہنچنے میں۔ علیزہ نے دوبارہ سامنے کی جانب دیکھتے ہوئے اسپاٹ لہجے میں کہا، تم پچھلے 6 مہینوں سے اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر رہی ہو، لیکن اب تک تمہیں کوئی مثبت جواب نہیں ملا۔ یہ کوئی بہت بڑا برانڈڈ کالج نہیں ہے جو یہاں پر ایسے اسٹوڈنٹ کو سپورٹ کیا جائے۔ بیوقوف مت بنو اور پریکٹیکل ہو کر سوچو۔ اچھی فیملی ہے، انہیں تمہارے بیک گراؤنڈ کے بارے میں کچھ نہیں پتہ، تم بھی مت بتانا، بس خاموشی سے جانا اور پڑھا کر واپس آ جانا۔ کم سے کم یہ کام رنگ برنگے اسٹوڈنٹ کو نوٹس بنا کر دینے سے تو بہتر ہے نا، باقی تمہاری مرضی۔ فاریہ نے مخلصی سے سمجھاتے ہوئے اس ہوم ٹیوشن پر قائل کرنا چاہا۔
میں اس بارے میں سوچوں گی۔ علیزے نے اس کی باتوں پر سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اس سے سوچنے کا وقت مانگا تھا، کیونکہ فاریہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، اس کالج میں اسکالرشپ کے مواقع بہت کم تھے۔ گڈ، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو مجھے رات تک بتا دینا، مجھے لینے آ گئے ہیں، میں چلتی ہوں، خدا حافظ۔ فاریہ اپنے بھائی کو بائک پر کالج سے باہر رکتے دیکھ عجلت میں کہتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ علیزے اس کی آنکھوں سے اوجھل ہونے تک بغیر پلک جھپکے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی وہ بے دلی سے قدم اٹھاتی گیٹ کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اس کی بس پوائنٹ پر آ چکی تھی، جو یہاں سے صرف 2 منٹ کے فاصلے پر تھی۔ صبوحی کچن میں دوپہر کے لیے سالن بنا رہی تھی جب باہر سے کسی نے بہت زور سے دروازہ بجانا شروع کیا۔ اس کے ہانڈی میں چمچ ہلاتے ہاتھ ایک پل کو رکے تھے۔ علیزے کو آنے میں ابھی وقت تھا۔ وہ کسی خدشے کے تحت باہر صحن کی کرسی پر پڑا دوپٹہ اٹھا کر دروازے کی جانب بڑھی تھی۔ صحن میں بچھی چارپائی پر راشن کا سامان بکھرا ہوا تھا، جسے کچھ دیر پہلے ہی وہ خرید کر لائی تھی۔ دروازہ ہنوز دھڑ دھڑ بج رہا تھا جب صبوحی نے اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے جلدی سے دروازہ کھولا، کیونکہ اس طرح سے دروازہ صرف اس کا شوہر ہی بجا سکتا تھا۔ اس کے دروازہ کھولنے کی دیر تھی جب شاہ نواز ایک لمحے کی دیر کیے بنا اندر داخل ہوا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر صبوحی کے چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑی بغور اس کا جائزہ لینے لگی، جس کا حلیہ بکھرا ہوا تھا۔ کپڑے بے حد میلے تھے، چہرے پر جگہ جگہ چوٹوں کے نشان، بال بھی بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے۔ صبوحی کو اس کی حالت دیکھ اس سے وحشت ہوئی۔ تم کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو؟ جاؤ ٹھنڈے پانی کا گلاس لے کر آؤ میرے لیے۔ شاہ نواز اس کی آنکھوں میں اپنے لیے ناگواری دیکھ کر تڑپ کر بولا تھا۔ صبوحی بغیر کچھ کہے کچن کی جانب بڑھ گئی اور پانی کا گلاس لا کر اسے تھمایا، جو صحن میں ایک جانب بچھی چارپائی پر بیٹھا پاس پڑے راشن کی چیزوں کو اٹھا کر ان کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ سب کہاں سے آیا ہے؟ کس نے ڈلوایا یہ راشن؟ شاہ نواز نے بغور صبوحی کے اسپاٹ چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے معنی خیزی سے پوچھا اور اس کے ہاتھ سے ایک جھٹکے سے پانی کا گلاس پکڑا۔ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں تھا تو ایک دکان پر اپنا ID کارڈ رکھوا کر یہ سب ادھار لے کر آئی ہوں، صبوحی نے بغیر جھجکے سنجیدگی سے جھوٹ بولتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں کسی قسم کا کوئی ڈر یا خوف نہیں تھا۔ اس سب کے پیسے کون چکائے گا؟ تمہارا قبر میں لیٹا باپ یا ملک سے باہر عیش کرتی تمہاری بہن؟ بتاؤ مجھے۔ شاہ نواز نے اس کی بات سن کر اپنے ہاتھ میں پکڑا اسٹیل کا خالی گلاس اس کے چہرے پر مارتے ہوئے حقارت سے بولا۔ اسٹیل کا بھاری گلاس صبوحی کے ماتھے پر لگا تھا، جہاں سے فوراً خون کی ایک لکیر پھوٹی تھی۔ صبوحی نے لب بھنج کر اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں تیزی سے نمی جمع ہوئی تھی، جسے وہ ضبط کر کے رہ گئی۔ میرے مرے ہوئے باپ کو بیچ میں مت لاؤ، جتنی گالیاں دینی ہیں مجھے دو، مگر میں اپنے باپ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ صبوحی نے سرد نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے محتاط لہجے میں کہا۔ شاہ نواز نے اس کے جواب پر اسے طنزیہ نظروں سے دیکھا تھا اور اگلے ہی پل ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مارا، جس کی شدت سے صبوحی اس سے کافی فاصلے پر جا گری تھی۔ اس کی آنکھوں میں کب سے ٹھہرے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ اپنی تذلیل پر بلک بلک کر رو دی تھی۔ خبردار جو میرے سامنے آئندہ اپنی زبان کھولی تو تمہاری گدی سے زبان کھینچنے میں مجھے ایک لمحہ نہیں لگے گا۔ اس کے جبڑے کو ہاتھ میں دبوچ کر وہ سخت لہجے میں وارن کرتے ہوئے بولا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس عورت کا گلا دبا دے جو اس سے ڈرتی نہیں تھی، ہر بار اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہوتی، اپنی زبان چلانے سے باز نہیں آتی تھی۔ باہر دروازے پر دستک ہوئی تھی، جس پر صبوحی نے اپنے چہرے سے اس کے ہاتھ ہٹانے چاہے، جب وہ ایک جھٹکے سے خود ہی اس کے چہرے کو چھوڑتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ صبوحی نے جلدی سے اپنے چہرے سے آنسو صاف کیے اور فرش سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اس کے ماتھے پر چوٹ کا نشان تھا، جس پر لگا خون جم چکا تھا اور سیدھے گال پر تھپڑ کا نشان بڑا واضح تھا۔ السلام علیکم ابو۔ دروازے کے کھلتے ہی اپنے سامنے شاہ نواز کو دیکھ کر علیزے کو ہوا میں آکسیجن کی کمی محسوس ہوئی۔ وہ تھوک نگلتے ہوئے بہت مدھم آواز میں بولی، وعلیکم السلام، اتنی دیر سے کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو کالج سے چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا ہے اور تم اب آ رہی ہو؟ شاہ نواز نے اسے سر سے پیر تک مشکوک نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ ہنوز دروازے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ گلی سے گزرتی 2-3 عورتوں نے شاہ نواز کی گرجدار آواز سنی تھی اور اس جانب سر اٹھا کر دیکھا بھی تھا۔ اس کے زور سے بولنے پر علیزے کے ہاتھوں پیروں میں لرزش شروع ہو چکی تھی۔ راستے میں بس خراب ہو گئی تھی، اس لیے دیر ہو گئی۔ علیزے نے اپنے سہمے ہوئے دل کو سنبھالتے ہوئے بغیر اس کی جانب دیکھے سر جھکا کر کہا۔ اسے سخت لہجوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ جھوٹی، چل اندر، پتہ نہیں کالج کے نام پر کہاں کہاں سے آوارہ گردیاں کر کے آتی ہے۔ تم ماں بیٹی دونوں ہی آوارہ ہو۔
اسے ہاتھ سے کھینچ کر اندر کی جانب کرتے وہ دروازہ بند کرتے ہوئے بڑبڑا رہا تھا، جس پر علیزے کے گلے میں آنسوؤں کا پھندا اٹکا تھا۔ صبوحی نے آگے بڑھ کر خوف سے کانپتی علیزے کو اپنے ساتھ لگایا اور سیدھا کمرے میں لے گئی۔ شاہ نواز ان دونوں پر ایک نفرت بھری نگاہ ڈال کر فریش ہونے دوسرے کمرے میں چلے گیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی علیزہ نے ماں سے علیحدہ ہوتے ہوئے ان کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنا چاہا، جب اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا۔ اپنی ماں کے چہرے پر موجود تھپڑ اور چوٹ کے نشان کو دیکھ کر علیزے کا دل منہ کو آیا تھا۔ وہ صبوحی کے چوٹوں کو دیکھتی ہوئی سہم کر اس کے گلے لگتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی بے بس تھی جو اپنی ماں کو اس انسان کے ظلم سے نہیں بچا سکتی تھی، کتنی کمزور تھی وہ جو اس انسان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کا دل کیا اپنی ماں کے زخموں پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر روئے، اپنی بے بسی اور بدقسمتی پر دھاڑے مار مار کر روئے۔ صبوحی نے اسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور اسے چپ کروا رہی تھی، جبکہ وہ جانتی تھی کہ علیزے اب چپ نہیں کرے گی، وہ یوں ہی روئے گی، تڑپے گی اور پھر سے ٹوٹ جائے گی۔ آج بزنس ڈپارٹمنٹ کے باہر اسٹوڈنٹ کا ایک نہ ختم ہونے والا رش لگا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے ساری یونیورسٹی آج یہاں جمع ہو گئی ہے۔ ہر کوئی اپنے سامنے کا منظر سانس روک کے دیکھ رہا تھا۔ کچھ اسٹوڈنٹ اپنے موبائل کے کیمرے آن کر کے تجسس سے اس منظر کو اپنے کیمرے میں قید کر رہے تھے۔ عمر اور زیان کیفے میں میسم کا انتظار کر رہے تھے جب وہاں ایک لڑکا بھاگتا ہوا آیا اور انہیں یہاں کے حالات بتاتے ہوئے فوراً سے یہاں لے کر آیا تھا۔ عمر اور زیان میسی کو ڈپارٹمنٹ کی چوتھی منزل سے لٹکتے دیکھ اپنی جگہ پر منجمد ہوئے تھے۔ ان کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے ہی رہ گیا تھا۔ وہ دونوں منہ کھولے بے یقینی سے سامنے کا منظر دیکھ رہے تھے۔ عمر، یہ میسی کو اس وقت کون سا دورہ پڑا ہے؟ زیان نے یک ٹک سامنے دیکھتے ہوئے اپنے پاس کھڑے عمر سے پوچھا، جو خود بھی پلکیں جھپکائے بغیر اس طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ دورے کا تو پتہ نہیں، مگر یہ آج پکا مرے گا، عمر نے یوں ہی اس جانب دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا، جس پر ان دونوں نے ایک پل کے لیے ایک دوسرے کی جانب دیکھا تھا اور پھر ایک لمحے کی دیر کیے بنا اس رش کو چیرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کے اندر کی جانب بھاگے۔ سیکیورٹی بھی وہاں آ چکی تھی۔ میسی جو کچھ دیر پہلے اس ڈپارٹمنٹ کی چوتھی منزل پر اپنی کلاس کی کھڑکی میں کھڑا کسی سے فون پر بات کر رہا تھا، جب اچانک کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اس کی نظر ایک سیاہ رنگ کی معصوم سی بلی کے بچے پر پڑی، جو وہاں ایک جانب لگے خراب بسی کے تاروں کے گچھے میں بری طرح الجھا ہوا اپنی مخصوص آواز میں بے بسی سے بول رہا تھا۔ اس بچے کی سیاہ آنکھوں میں خوف سے آنسو بھرے ہوئے تھے، اس کا سر نیچے کی طرف لٹک رہا تھا، جبکہ اس کی ٹانگیں اور دم ان تاروں میں جانے کیسے الجھ گئی تھی۔ میسم نے بات کرتے ہوئے اچانک ہی کال کاٹ کر موبائل اپنی پینٹ کی پاکٹ میں ڈسا تھا اور اس کھڑکی سے سر باہر نکال کر وہاں تک کے فاصلے کا تعین کیا، جو کہ کافی زیادہ تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اسے صرف گرل کی سپورٹ میسر تھی، جبکہ اس کے آگے ڈھلوان کی صورت میں بنی اس اپارٹمنٹ کی سرخ چھت تھی، جس پر بیلنس قائم کرنا ناممکن تھا۔ اگر کوئی یہاں سے گرتا تو اس کا بچ پانا شاید معجزہ ہی ہوتا۔ انجام کی پرواہ تو میسم افندی نے کبھی کی ہی نہیں تھی۔ اسے تو بس جو کرنا ہوتا تھا وہ کر گزرتا تھا، جیسے اب بغیر سوچے سمجھے وہ اپنی نظروں سے اس معصوم بچے کو فوکس کرتا ہوا اس کھڑکی سے احتیاط سے ٹانگیں باہر نکالتا ہوا کودا تھا۔ جبکہ اس نے کھڑکی کی گرل کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا، وہ احتیاط سے قدم اٹھاتا گرل کے آخری سرے تک آیا تھا، جس کے بعد آگے سہارے کے لیے یا بیلنس قائم کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ اس سے آگے ہی ایک زبردست جمپ لگا کر اسی کے شیڈ تک پہنچ سکتا تھا، جس پر چڑھ کر وہ اس معصوم کی جان بچا سکتا تھا۔ میسم کو بے زبان جانوروں سے بہت لگاؤ تھا، اس سے کسی کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی تھی، وہ ہر کسی کو آرام پہنچانے والوں میں سے تھا۔ اس نے اس پتھر کے شیڈ کو فوکس کرتے ہوئے اللہ کا نام لے کر اس گرل سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے نیچے کو اپنی دائیں طرف جمپ لگا دی تھی، جس پر اس کا آدھا دھڑ اس شیڈ کے اوپر اور آدھا نیچے تھا۔ وہ لمحوں میں اپنا بیلنس قائم کرتا، اس شیڈ پر چڑھ کر نیچے کو جھکتا، اس بلی کے بچے کو اپنے ایک ہاتھ میں تھام کر دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹانگوں کو ان تاروں سے آزاد کروانے لگا۔ وہ اپنی اس کارروائی میں اتنا مگن تھا کہ اس کا دھیان ہی نہیں گیا کہ کب ڈپارٹمنٹ کے نیچے اسٹوڈنٹ کا ایک ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ کوئی اسے پرشوق نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تو کوئی اس کے گرنے کے خوف سے اپنی سانس روکے کھڑا تھا۔ دھوپ کی تیز کرنیں میسی کے چہرے پر پڑتی اسے سرخ کر رہی تھی۔ لائٹ سکن سی ٹی شرٹ میں اور سیاہ جینز میں ملبوس وہ دراز قامت لڑکا ہر کسی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ اس کے سلکی سیدھے بال پیشانی پر آڑے ترچھے بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے اس بلی کے بچے کو ان تاروں سے آزاد کروا لیا تھا اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر اپنے ساتھ لگایا، جو کہ بری طرح سہما ہوا تھا۔ عمر اور زیان بھی اوپر کلاس میں پہنچ کر اس کھڑکی تک آئے تھے اور گردنیں باہر نکال کر اسے دیکھنے لگے۔ دھوپ کی تیز روشنی سیدھی ان کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔
میسی دھیان سے واپس آ جا ورنہ میں تیرے باپ کو یہاں بلا لوں گا، عمر نے اس کے لیے اپنی متفکری کو دباتے ہوئے اسے وارن کرنے والے انداز میں کہا، جبکہ اسے خطروں کا کھلاڑی بنا دیکھ زیان کو چکر آ رہے تھے۔ میسم اس بچے کو اپنے سینے سے لگائے ہلکا سا مڑتے واپس جانے کا راستہ بنانے کا سوچ رہا تھا، جو کہ اب بنتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس نے نیچے دیکھا جہاں سیکیورٹی فورسز آ چکی تھی اور وہ لمبی سیڑھی لگاتے ہوئے اس کی مدد کے لیے اوپر آ رہی تھی، جس پر میسم نے اس سیڑھی کی مدد سے ہی نیچے جانا بہتر سمجھا، کیونکہ اپنی جان تو اس سے بھی پیاری تھی۔ بلی کا بچہ ہنوز اس کے سینے سے لگا ہلکی ہلکی آواز میں میاؤں میاؤں کر رہا تھا۔ سیڑھی کا سرا اس تک پہنچنے ہی والا تھا جب میسم کا بیلنس بگڑا تھا اور وہ اگلے ہی لمحے شیڈ سے نیچے گرا تھا۔ اس کے گرنے پر نیچے موجود سب اسٹوڈنٹ کی چینخیں نکل گئی۔ وہ ڈپارٹمنٹ کی چھت پر گرا تھا، جہاں سے نیچے آنے سے پہلے ہی بروقت سیکیورٹی فورسز نے اسے اوپر پہنچ کر ریسکیو کر لیا تھا اور احتیاط سے نیچے اتار لیا۔ اسے معمولی سی چوٹیں بھی لگی تھی۔ عمر اور زیان کی کب سے اٹکی ہوئی سانس دوبارہ بحال ہوئی تھی اور دونوں ایک لمحے کی دیر کیے بنا واپس نیچے کو بھاگے تھے۔ پوری یونیورسٹی میسم کی رحم دلی اور بہادری پر میسی میسی کے نعرے لگا رہی تھی، جس پر میسم نے مسکراتے ہوئے ہاتھ ہلا کر انہیں رسپانس دیا تھا۔ اس لڑکے کو آج تک ہر جگہ لائم لائٹ ملا تھا۔ وہ تھا ہی ایسا، جہاں جاتا سب کو اپنا بنا لیتا، سب کو اپنا گرویدہ کر لیتا۔ کچھ اسٹوڈنٹ نے اسے شانے پر اٹھایا ہوا تھا اور اس کے نام کے نعرے لگاتے پرجوشی سے اس کے گن گا رہے تھے۔ سیاہ بلی کا بچہ اب بھی میسم کی مضبوط بازوؤں کے حالے میں قید تھا۔ عمر اور زیان آتے ہی اس سے لپٹ گئے۔ ان دونوں کا ان 15-20 منٹوں میں بہت برا حال ہوا تھا، جس کا اندازہ میسم ان کے اڑے ہوئے رنگوں سے لگا چکا تھا۔ اس نے اس بلی کے بچے کو اس تکلیف سے صحیح سلامت نکال دیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھا اور اب فخر سے سر اٹھاتے ہوئے سب سے اپنی تعریفیں سنتے ہوئے انجوائے کر رہا تھا۔ اس کالو کو تو اتار دیں گود سے، تو نے کیا اسے گود لے لیا ہے؟ عمر نے ناک چڑھاتے ہوئے اس چھوٹے سے بلی کے بچے سے جیلس ہوتے ہوئے کہا۔ میسم کی ذرا سی بھی توجہ انہیں اپنے علاوہ کسی اور چیز پر برداشت نہیں تھی۔ گڈ آئیڈیا، اسے میں گود ہی لے لیتا ہوں، ورنہ یہ بیچارہ کہاں جائے گا؟ میسم نے عمر کی بات پر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا کر اس بچے کو دیکھا تھا، جو کہ رش کی وجہ سے خاصا گھبرایا ہوا تھا۔ میسم اب اسے اپنے گھر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ تم پکا اپنے باپ کے ہاتھوں آج ذلیل ہونے والے ہو، زیان نے اس کی حرکتیں دیکھتے ہوئے اسے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ وہ تو روز ہی ہوتا ہوں، یہ کون سا کوئی نئی بات ہے؟ میسم لاپرواہی سے کہتا ہوا اسے لیے کنٹین کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا ارادہ اسے وہاں سے دودھ لے کر دینے کا تھا۔ عمر اور زیان نے اس کی حرکتوں پر جل کر ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میسی کے ہاتھوں پر کافی خراشی آئی تھی، جس کا اس نے کوئی نوٹس ہی نہیں لیا تھا، مگر ان دونوں نے ضرور نوٹ کیا تھا۔ وہ دونوں بھی جلتے کڑتے اس کے پیچھے کینٹین کی جانب بڑھے تھے۔ رش چھٹ چکا تھا۔ کوئی تھا جس نے اس پورے منظر کو اپنے موبائل میں قید کیا تھا اور اس ویڈیو کو کسی نمبر پر سینڈ کرتے ہوئے معنی خیزی سا مسکراتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس یونی میں میسی کے ہزاروں دوستوں کے ساتھ ساتھ دشمن بھی تھے، جن سے وہ ایک آنکھ برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میسم نہ صرف اپنی جولی نیچر اور بہادری کی وجہ سے مشہور تھا، ہر دل پسند تھا، بلکہ اس کا فیملی سٹیٹس بھی اسے ان سب کی نظروں میں کھٹکنے کا سبب بنتا تھا۔ مجھے ملک صاحب کی اس مہربانی کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اس سے پہلے تو کبھی میں ان سے ملا نہیں، تو پھر وہ آج یہاں کیسے رحمت کا فرشتہ بن کر مجھے بچانے آ گئے؟ دال میں کچھ تو کالا ہے، مجھے سب سچ سچ جاننا ہے۔ شاہ نواز نے اپنی بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تجسس بھرے لہجے میں پوچھا، کیونکہ وہ ملک فراز کی پہنچ اور حیثیت سے خوب واقف تھا۔ پچھلے 3 دن سے وہ چوری کے کیس میں حوالات میں بند تھا۔ وہ اس بار ایک بند دکان میں چوری کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس کے باقی ساتھی بھی اس بار اسے باہر نہیں نکال پائے تھے۔ اس کا 8-10 مہینوں سے پہلے باہر آنا ناممکن تھا، مگر آج ملک کے بندوں نے اسے منٹوں میں ساری کارروائی کرتے ہوئے جانے کیسے باہر نکال لیا تھا، جس پر وہ اس بار سوک انسان کی صنعت پر حیران ہوا تھا۔ دیکھو شاہ نواز، ملک صاحب بغیر مطلب کے کوئی کام نہیں کرتے، اور تم نے بالکل صحیح پہچانا کہ دال میں کچھ کالا تو ہے۔ وہ تم سے رشتہ داری کرنا چاہتے ہیں، بدلے میں تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا، چاہے تو اس کے بدلے پیسہ مانگ لینا یا کوئی جائیداد۔ منشی صاحب نے 2 ٹوک بات کرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے ملک صاحب کی نیت کے بارے میں آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ کیا مطلب؟ کیسی رشتہ داری؟ شاہ نواز جو بستر پر بے ڈھنگے طریقے سے لیٹا ہوا تھا، منشی صاحب کی بات پر ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا۔ پیسے جائیداد کے نام پر اس کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تمہاری لڑکی پسند آ گئی ہے ملک صاحب کو، اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ منشی نذیر نے اپنی بات مزید وضاحت دیتے ہوئے اسے سمجھایا۔
تم علیزے کی بات کر رہے ہو؟ ملک صاحب نے اسے کہاں دیکھا؟ اور وہ تو عمر میں علیزے سے 40-50 سال بڑے ہوں گے۔ یہ بڑھاپے میں ملک صاحب کو شادی رچانے کی کیا سوجی؟ شاہ نواز نے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے تڑک کر کہا، جبکہ اس نے نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی کبھی اس کے اتنے کام آئی تھی۔ وہ تو اسے گلے کا توق اور اپنے سر کا بوجھ کے علاوہ کچھ بھی نہ سمجھتا تھا۔ ہاں، میں تمہاری اکلوتی بیٹی کی بات کر رہا ہوں۔ پچھلے مہینے اس کے کالج میں کوئی تقریب تھی جہاں پر ملک صاحب بھی مدعو تھے۔ تب سے ہی اسے دیکھ کر وہ اس کے دیوانے ہوئے بیٹھے ہیں۔ وہ تم سے کل ہی اس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں اپنے ڈیرے پر بلایا ہے، اور رہی بات عمروں کے فرق کی تو تمہیں اپنے فائدے سے مطلب ہونا چاہیے، ورنہ ملک صاحب کے لیے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھنا کون سی کوئی بڑی بات ہوگی؟ تم اور تمہاری بیوی انہیں کبھی روک نہیں سکتے۔ اس لیے اگر وہ شرافت سے نکاح کر رہے ہیں اور بدلے میں تم لوگوں کو خوش رکھیں گے تو بغیر چون چرا کیے ان کی بات مان لو، فائدے میں رہو گے۔ منشی نذیر نے اس کی بات کا تفصیلی جواب دینے کے بعد بغیر اس کے سنے فون کاٹ دیا۔ وہ اپنی طرف سے اسے بہت اچھے سے سمجھا چکا تھا، جبکہ شاہ نواز کتنی ہی دیر پراسرار سا مسکراتا اپنی بدلتی قسمت پر خاصا حیران تھا۔ وہ اپنی دھن میں سیٹی پر مخصوص دھن بجاتا لاپرواہی سے دادا جان کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ جب اندر اپنا پورا جمع خاندان دیکھ کر ایک لمحے میں وہ سیدھا ہوا اور مؤدب سے سب کو سلام کرتا ہوا جا کر دادا جان کے پاس بیٹھ گیا۔ طلال صاحب کے چہرے پر خفگی بھرے تاثرات وہ واضح دیکھ سکتا تھا، جس کا مطلب تھا انہیں اس کے آج کے کارنامے کی خبر ہو چکی تھی۔ میثم نے مسکین سی صورت بنا کر ایک نظر سب کی جانب دیکھا، جو کہ سنجیدگی سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ کیسا رہا تمہارا آج کا دن میثم؟ دادا جان نے اس کے شانے پر اپنے بازو پھیلاتے ہوئے پیار سے پوچھا۔ بیسٹ، وہ ان کی جانب دیکھ کر مسکراتے ہوئے مختصر سا بولا۔ میرا شیر، دادا جان اس کے انداز پر فخر سے اس کے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولے۔ شہزاد صاحب اور برہان صاحب نے اپنے بابا جان کے بیان بدلنے پر مبہم سا مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کے آنے سے پہلے وہ طلال صاحب کو تسلی دلوا چکے تھے کہ میثم کی آج کی حرکت پر وہ اس کے خوب کان کھینچیں گے، مگر شاید ایسا ہونا ناممکن تھا، کیونکہ میثم طلال وہ طوطا تھا جس میں رحمان افندی کی جان قید تھی۔ وہ چاہ کر بھی اس سے خفا نہیں ہو سکتے تھے، کسی وجہ سے اس پر سختی نہیں کر سکتے تھے۔ طلال صاحب خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے باہر چلے گئے، جس پر میثم نے سوالیہ نظروں سے سب کو دیکھا تھا۔ میسی، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ اگر آج تمہیں کچھ ہو جاتا تو ہم کہاں سے لاتے تم جیسا دوسرا؟ برہان صاحب نے اس کے سوالیہ نظروں کے جواب میں ناراضگی سے شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے متفکری تھی، محبت تھی۔ ان کے ساتھ بیٹھی فوزیہ بیگم نے بھی شکوہ کناہ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ سرے شام ہی ان سب کو وہ ویڈیو جب ملی تو ایک پل کے لیے میثم کو خطرے میں دیکھ کر ان سب کی سانسیں رکی تھی، جس پر وہ سب سنجیدگی سے اس موضوع پر اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ سوری تایا جان، نیکسٹ ٹائم میں بالکل ایسا نہیں کروں گا۔ میثم نے لمحے کی دیر کیے بنا کان پکڑ لیے تھے اور جھٹ سے اپنی غلطی مانتے ہوئے وہ ان سے مستقبل کے لیے بھی اپنی ایسی حرکتوں سے اجتناب کرنے کے لیے وعدہ کر رہا تھا۔ میثم جانتا تھا کہ اس گھر میں موجود ہر فرد کی جان بستی ہے اس میں، اس لیے وہ انہیں پریشان یا تنگ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ بس ایسی حرکتیں وہ بے اختیاری میں کر گزرتا تھا۔ اس کے بعد ان سب کو دلیلیں نہیں دیا کرتا تھا، شرمندگی سے فوراً اپنی غلطی مان کر اس پر معافی مانگ لیا کرتا۔ یہ اس کی صفت تھی۔ وہ کبھی اپنی فیملی کے ساتھ غلطی کر کے اس پر ڈرتا نہیں تھا۔ اس کے معافی مانگنے پر برہان صاحب نے اسے مصنوعی گھورتے ہوئے اپنی باہیں واں کی تھی، جس پر میثم مسکراتا ہوا آ کر ان کے سینے سے لگا تھا۔ دادا جان سمیت سب ہی مسکرائے تھے۔ ماشاء اللہ سے میثم، تم 26 سال کے ہو گئے ہو یار، مگر آج بھی تمہاری حرکتیں وہ 16 سال والے میثم جیسی ہیں، جسے لوگوں کی چھتوں پر چڑھتے، ہاتھا پائی کرنے اور بندروں کی طرح چھلانگیں لگانے سے روکنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ اب تو تم جوان ہو گئے ہو، اس لیے یار تھوڑا ہمارا خیال کیا کرو۔ شہزاد صاحب نے مسکراتے ہوئے اس کی پرانی عادتوں کو یاد کرتے اس پر محظوظ ہوتے ہوئے کہا تھا۔ دیکھ لیں دادا جان، یہ مجھے بندر کہہ رہے ہیں۔ میثم نے معصوم سی شکل بنا کر شہزاد صاحب کی دادا جان کو شکایت لگائی، جس پر عالیہ نے محبت باش نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ ان کے بیٹے کو سب کا دل لگانا، سب کو خوش کرنا آتا تھا۔ انسان بنو شہزاد، خبردار جو میرے پوتے کو کچھ کہا ہو تو۔ دادا جان نے شہزاد صاحب کو کڑے تیوروں سے دیکھتے ہوئے گھرکا تھا۔ شہزاد صاحب نے فوراً ہاتھ اٹھاتے ہوئے سرنڈر کیا تھا۔ بابا جان کے سامنے ان کے پوتے کو وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے۔ میثم نے ان کے فوراً ہار مان جانے پر انہیں ایک آنکھ ماری تھی، جس کا مطلب تھا کہ وہ اس سے پنگا نہیں لے سکتے۔ آئلہ بیگم ان سب کے لیے چائے بنا کر لے آئی تھی۔ جب میثم طلال صاحب کو وہاں نہ پا کر ان کے چائے کا کپ خود انہیں دینے کے لیے گیا تھا،
دادا جان نے نرم نگاہوں سے اس کی پشت کو دیکھا تھا جو اپنے باپ کے سختی کرنے کے باوجود بھی اس سے دور نہیں تھا۔ لان میں چلتی ٹھنڈی ہوا روح تک کو سرشار کر دینے والی تھی۔ لان میں لگے رنگ برنگے پھولوں کی خوشبو بڑی مسحور کن تھی۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے بینچ پر بیٹھے اپنی نظریں سامنے مرکوز کیے ہوئے تھے جہاں سیاہ بلی کا بچہ پرسکون سے ایک جانب گھاس پر لیٹا ہوا سویا ہوا تھا۔ میسم اس بچے کو اپنے کہے مطابق گھر لے آیا تھا۔ اس نے اس کے خیال رکھنے کی ذمہ داری اپنے سب سے قریبی ملازم کو دی تھی جس نے اسے مہنگے شیمپو سے نہلا کر صاف ستھرا کر دیا تھا۔ اس کے پہلے سے سیاہ چمکدار بالوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ وہ شام سے لان میں ہی موجود تھا۔ آئلہ بیگم نے میسی کو اسے گھر کے اندر لانے سے منع کیا تھا کیونکہ انہیں اس سے ڈر لگتا تھا۔ ان کے خوف کو دیکھتے ہوئے میسی نے اسے لان میں ہی رکھا تھا۔ طلال صاحب خاموشی سے بیٹھے اس معصوم بے جان جانور کو دیکھ رہے تھے جو کسی انجانی جگہ پر کتنے مزے سے سویا ہوا تھا۔ وہ اپنے دھیان بیٹھے ہوئے تھے جب میسم ان کے ساتھ آ کر بیٹھا اور انہیں خبر بھی نہ ہوئی۔ پیارا ہے نا یہ والد محترم؟ میسم نے ہلکا سا گلا کھنکارتے ہوئے انہیں اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے پوچھا جبکہ وہ ان کی نظروں کا مرکز اس بچے کو دیکھ چکا تھا۔ تبھی حشاش بشاش سے لہجے میں پوچھتا وہ ان کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا گیا۔ جاؤ یہاں سے، مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس کے ہاتھ سے چائے کا مگ لیتے ہوئے طلال صاحب نے خفکی سے پہلو بدلتے ہوئے کہا۔ میسم ان کے اس طرح اگنور کرنے پر انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ والد محترم کو اس کے ہاتھ کی چائے تو منظور تھی مگر وہ نہیں۔ کبھی کبھی تو مجھے آپ میرے باپ کم اور محبوبہ زیادہ لگتے ہیں، محبوبہ بھی جو ہر وقت مجھ سے روٹھی رہتی ہے۔ میسم نے لب دباتے ہوئے ان سے ذرا مزید فاصلے پر ہوتے ہوئے نروٹھے پن سے کہا جس پر چائے کا سپ لیتے ہوئے طلال صاحب نے تند نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ فضول بکواس مت کیا کرو میرے ساتھ۔ تمہارے نزدیک میری اہمیت ہی کیا ہے جو یہاں بیٹھے اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ نہ تو تم میری کوئی بات سنتے ہو نہ میرا کہنا مانتے ہو، بس تم نے وہی کرنا ہوتا ہے جو تمہارا دل کرتا ہے۔ میری ناراضگی، میری تمہارے لیے فکر، تم سے محبت سب جائے بہاڑ میں۔ طلال صاحب اسے گھرکتے ہوئے سر جھٹک کر برہمی سے بولے تھے۔ ان کی سنجیدگی بھری ناراضگی پر میسم لمحوں میں سیریس ہوا تھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے ان کے دونوں ہاتھ تھام گیا۔ میسم کی سیاہ آنکھوں میں بے حد سنجیدگی نظر آئی تھی۔ آئی ایم سوری بابا، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بول رہا تھا جبکہ اتنے مہینوں بعد اس کے منہ سے اپنے لیے بابا سن کر طلال صاحب کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی۔ وہ پہلے انہیں بابا ہی کہتا تھا جبکہ بعد میں جانے اس لڑکے کو کیا دورہ پڑا تھا کہ وہ انہیں چڑھانے کے لیے والد محترم بولتا تھا اور اس کا کہنے کا انداز ایسا ہوتا جیسے اس نے اردو میں PhD کر رکھی ہو۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ میرے لیے آپ کی ہر بات بہت معنی رکھتی ہے۔ میں آپ کی بات سنتا بھی ہوں اور سمجھتا بھی ہوں۔ میرے لیے آپ کی موجودگی، آپ کی محبت بڑی معنی رکھتی ہے۔ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میں آپ کی ناراضگی افورڈ نہیں کر سکتا، اس لیے اس بار معاف کر دیں۔ میسم نے ان کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے انہیں اپنے لفظوں پر یقین دلانا چاہا جبکہ یہ لڑکا ناواقف تھا کہ جب وہ سچ بولتا تھا اس کے لہجے کی صداقت سامنے والے کے دل پر اثر انداز کرتی تھی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک در آئی تھی جو اس کے لفظوں کی طاقت کو بڑھا دیتی تھی۔ اللہ نے باپ کا دل اتنا وسیع بنایا ہے کہ میں تمہاری الٹی سیدھی حرکتوں پر جتنا مرضی تم پر غصہ کر لوں لیکن چاہ کر بھی تمہیں تمہارے حال پر نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی چیز کا فائدہ اٹھاتے ہو تم ہر بار۔ طلال صاحب نے بغیر اس کی جانب دیکھے کہا۔ ان کی نگاہیں اپنے چائے کے مگ پر مرکوز تھی جبکہ ان کا لہجہ بے بسی سے بھرا تھا۔ میری اتنی مجال کہ میں آپ کی محبت کا ناجائز فائدہ اٹھاؤں؟ میسم نے ان کی بات پر کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے اللہ توبہ کر کے ان کی بات کی نفی کرتے ہوئے بےچارگی سے کہا۔ اپنے باپ کے ساتھ زیادہ دیر وہ سیریس نہیں رہ سکتا تھا۔ جھوٹے۔ طلال صاحب نے اس کی اوور ایکٹنگ پر سر جھٹکتے ہوئے سے گھرکا۔ میسم ان کے چہرے کو بغور دیکھتا ہوا مسکرا کر ان کے قدموں سے اٹھتا آ کر ان کے شانے سے لگا تھا۔ لو یو بابا۔ میسم نے ان کی گردن کے گرد اپنے باہوں کا حصار مضبوط کرتے ہوئے محبت سے کہا جس پر طلال صاحب کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ خود بخود در آئی تھی۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اپنے بازو دراز کرتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ اسے ذرا سی بھی تکلیف نہ پہنچے یہ سوچ کر ہی وہ مضطرب ہو جاتے تھے، تبھی اس پر سختی کرتے تھے، ورنہ تو یہ لڑکا اللہ سے ان کی تہجد میں مانگی گئی دعاؤں کا ثمر تھا۔ افندی خاندان کی اکلوتا وارث تھا جس پر یہاں رہنے والا ایک ایک شخص جان وارتا تھا۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی۔ وہ پوری رات بے چینی سے سو نہیں پائی تھی۔ وہ اپنی سوچوں میں اس قدر مگن تھی کہ اسے احساس نہ ہوا کب رات کا اندھیرا صبح کی روشنی میں تبدیل ہوا۔
صبوحی کی آنکھ اپنے ہاتھ پر موجود کسی دوسرے کے ہاتھ کے لمس سے کھلی تھی۔ اس کے پاس سوئی ہوئی لیزے نے نیند میں اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ جب بیڈ پر نیم دراز صبوحی کچی نیند سے بیدار ہوئی، اس نے چونک کر کمرے کی کھڑکی سے باہر جھانکا تو اسے باہر سورج نکلا ہوا نظر آیا۔ فجر کی نماز کا وقت نکل چکا تھا۔ وہ ساری رات اس کے سرہانے بیٹھی گہری سوچوں میں ڈوبی رہی تھی۔ جب جانے کب صبح اس کی آنکھ لگی، اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ اس نے ذرا سا جھکتے ہوئے لیزے کا اپنے بازو پر رکھا ہاتھ تھام کر چوما تھا اور اسے اپنے ہاتھ میں تھامے وہ بے ساختہ ان کے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ علیزے گہری نیند میں سوئی ہوئی تھی۔ کل سارا دن وہ بہت روئی تھی۔ رات کو صبوحی نے اسے بڑی مشکل سے بہلا کر کھانا کھلا کر سلایا تھا۔ مجھے معاف کر دو لیزے، میں تمہیں سوائے دکھ، پریشانیوں اور اذیتوں کے اور کچھ نہ دے سکی۔ میری بدقسمتی نے تمہیں بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ میں کیا کروں، کیسے نکالوں تمہیں اس دلدل سے؟ مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ سوچیں مجھے مار دیں گے لیزے، لیکن میں مرنے سے پہلے تمہارے لیے کچھ کرنا چاہتی ہوں، تمہیں ایک اچھی زندگی دینا چاہتی ہوں جس کی مجھے بہت بڑی قیمت چکانی پڑے گی، لیکن تمہارے اچھے مستقبل کے لیے میں یہ کر گزروں گی لیزے، چاہے اس کے لیے مجھے تم سے دور ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ صبوحی اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیے دل ہی دل میں اس سے مخاطب تھی۔ اس کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کل رات اس نے شاہ نواز کی ساری باتیں سن لی تھی، جس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی چین سے نہ بیٹھ سکی۔ اسے اس شخص سے کوئی امید نہیں تھی۔ اس انسان کا ضمیر آج سے کئی سال پہلے ہی مر چکا تھا۔ وہ صحیح غلط کی تمیز سے نابالغ تھا۔ صبوحی کو صرف اپنی بیٹی کی فکر تھی، جسے وہ اس انسان کو کسی کو بیچنے نہیں دے سکتی تھی۔ علیزے کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے اب ایک پل نہیں سوچنے والی تھی۔ آج تک اس نے خود غرض ہو کر سوچا تھا، جس کا نتیجہ اس کے ساتھ ساتھ اس کی بیٹی نے بھی بھگتا تھا، مگر اب وہ صرف ایک ماں بن کر اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے صرف اس کے بارے میں سوچ رہی تھی، جبکہ ایسا کرنے سے وہ خالی ہاتھ رہ جانے والی تھی۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر وقت دیکھا جو صبح کے 7 بجا رہی تھی۔ اپنے چہرے پر موجود آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہ خاموشی سے بستر سے اتری تھی اور دبے قدموں الماری کی جانب بڑھی۔ الماری میں موجود لاکر کو محتاط انداز میں کھولتے ہوئے اس نے ایک نظر بیڈ پر پلٹ کر بے خبر سوئی ہوئی لیزے پر ڈالی تھی۔ علیزے ہمیشہ گہری نیند سوتی تھی۔ لاکر میں ایک جانب ایک سرخ لفافہ پڑا ہوا تھا، جس میں صبوحی نے ایک طے شدہ کاغذ نکالا تھا۔ اس کاغذ پر لکھے نمبر اور نام کو پڑھ کر ایک پل کے لیے اس کے ہاتھ لرزے تھے، جبکہ اگلے ہی پل وہ اپنے دل کو مضبوط کرتی ہوئی الماری کا پٹ بند کر کے سائے ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر اس میں وہ نمبر محفوظ کرنے لگی۔ اس نے کچھ لمحوں بعد خود کو اس نمبر پر کال کرتے دیکھا تھا۔ بیل جا رہی تھی، جبکہ وہ کمرے میں ایک جانب کھڑی دھڑکتے دل کے ساتھ دوسری جانب کال پک ہونے کی منتظر تھی، اور اس کا انتظار ختم ہو گیا تھا جب دوسری جانب سے کسی نے اپنی بھاری آواز میں اپنے مخصوص لہجے میں فون اٹھاتے ہی سلام کیا تھا۔ صبوحی اس آواز کو سن کر کچھ لمحوں کے لیے اپنی جگہ پر منجمد ہوئی تھی۔ اس کی تیز تیز دھڑکتی دھڑکنیں اسے ساکت ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ لمحوں میں اس کا سارا ماضی اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا تھا، جبکہ دوسری جانب موجود شخص اس کے بولنے کا منتظر تھا۔ جاری ہے۔